حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں پالتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام نے بکریاں چرائی ہے، کیونکہ بکریوں کے اندر عاجزی ہوا کرتی ہے، اور ایک حدیث میں بکری اور گائے کے اندر عاجزی مسکنت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کتنی بکریاں تھیں؟ طبقات ابن سعد کے اندر 100 بکریوں کا ذکر بھی ملتا ہے، اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ 100 سے اوپر جب بکری بچہ دیتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کو کاٹ دیتے، ذبح کر دیتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بکریاں تھیں ان کے نام بھی مختلف تھے، جیسے کہ طبقات ابن سعد کے اندر نام بھی موجود ہے۔ اور عرب کے اندر ایک مزاج تھا، لوگ اپنے جانوروں کے، اپنے یہاں تک کہ امامہ کے، اپنی تلوار کے نام رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے جو نام تھے، طبقات ابن سعد کے اندر 10 نام ملتے ہیں۔ ایک بکری کا نام تھا عاجوہ، دوسری کا نام تھا زمزم، تیسری کا سقیہ، اور پھر برکہ، پھر ورثہ، اطلال، اطراف، فجرہ، غوثہ، یمن۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریوں کے نام تھے۔ اور روایتوں کے اندر آتا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ 7 بکریاں ان میں سے دودھ دیا کرتی تھی، اور وہ دودھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ بکریاں پالنا یہ اجر کا بھی باعث ہے، برکت کا بھی باعث ہے، اور یہ جنتی جانور ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جس گھر میں 3 بکریاں ہوتی ہے، فرشتے ان گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس گھر میں 1 بکری ہو 1 برکت، 2 ہو 2 برکت، اور جس گھر میں 3 بکریاں ہو 3 برکت، اور پھر آگے آپ اسی پر دیکھتے جائیں۔ تو بکری کا پالنا یہ سنت ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کی کھال بھی کام میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بکری قمر نام تھا، جس کا وہ مر گئی تھی جھاڑیوں میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھال استعمال میں لے سکتے ہیں، وجہ دباغت دینے کے بعد وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام یہی مسئلہ لکھتے ہیں کہ دباغت دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بکریوں کے اندر برکت ہے، اور اس کا گوشت بھی کام میں آتا ہے، اس کا دودھ بھی کام میں آتا ہے۔ تو بکریاں پالنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔